ایک شہر جس کی فضاؤں میں انبیاء کی دعاؤں کی خوشبو رچی ہوئی ہے، ایک سرزمین جسے اللہ نے مبارک کہہ کر قرآن میں یاد کیا، اور ایک مسجد جہاں سے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ ایک پیغام توحید کا، قربانی کا اور صبر کا۔ یہ صرف ایک مقام نہیں، یہ امت مسلمہ کا دل ہے، اور جب دل زخمی ہوتا ہے تو پوری امت تڑپتی ہے۔ لیکن مسجد اقصیٰ کی یہ کہانی صرف دکھوں کی کہانی نہیں، یہ حوصلے، قربانی اور ایمان کی ایک روشن داستان ہے، جو شروع ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اور پہنچتی ہے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آئے چلتے ہیں وقت کی اس گہرائیوں میں جہاں مسجد اقصیٰ کی دیوار پر تاریخ کے انمول نقش ہیں۔ یہ ہے مسجد اقصیٰ کی کہانی، روشنی سے لے کر آزمائش تک اور ایمان سے لے کر قربانی تک۔ مسجد اقصیٰ اپنی انوکھی اور بہترین تاریخ کی وجہ سے پوری مسلمہ امت کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ مسجد ایک ایسی عبادت گاہ ہے جس کا رشتہ کئی پیغمبروں کی زندگیوں سے گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ مسجد کے طور پر اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ یہ ان مساجد میں سے ہے جن کے لیے سفر کی سفارش کی گئی ہے اور جہاں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مقدس اور بابرکت جگہ ہے جس کا کل رقبہ 1,44,000 مربع کلومیٹر ہے، اور اس میں تقریباً 1 لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1917 تک، تیسرا حصہ 1917 سے آج تک۔ مسجد اقصیٰ اسلام کا پہلا قبلہ رہی ہے، اور یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک اہم عبادت گاہ تھی۔ یہ مسجد مکہ مکرمہ یعنی مسجد الحرام کی تعمیر کے 40 سال بعد بنائی گئی۔ اس بات پر علماء کا اختلاف ہے کہ اسے سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا۔ کچھ علماء اور تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، جبکہ کچھ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سمجھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں مسجد اقصیٰ کو کئی بار مرمت کیا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں مشہور عبادت گاہ تھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں کردار پر پہنچے تو انہوں نے اپنے اہل خانہ کو مصر میں بلا لیا کہ فلسطین کی غریبی سے نکل سکے۔ بابیل کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی اور ان کے بچے شامل تھے، جن کی کل تعداد 33 بتائی جاتی ہے۔ اس وقت مسجد اقصیٰ کو بیت العیل یعنی خدا کا گھر کہا جاتا تھا۔ اس وقت ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ بچا تھا، اس لیے اس مقدس جگہ کی دیکھ بھال ان کے حوالے کر دی گئی۔ اس سرزمین کی مقامی آبادی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ بنی اسرائیل جو بہتر دنیاوی زندگی کی تلاش میں مصر چلے گئے تھے، وہاں تقریباً 4 صدیوں تک غلام رہے۔ یہ غلامی اس وقت ختم ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون سے نجات دلوائی، لیکن جب انہیں فلسطین واپس جانے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اس حکم کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں 40 سال صحرا میں بھٹکنے کا حکم دیا۔ اس مدت کا اختتام ایک نئی نسل کے ساتھ ہوا جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے ایک حصے میں اپنی حکومت قائم کی اور یروشلم پر قبضہ کیا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقامی آبادی کی مدد سے مسجد اقصیٰ کو دوبارہ تعمیر کیا اور اپنا شاہی محل بھی وہیں بنا لیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹوں نے سلطنت کو تقسیم کر لیا اور ہر ایک کا الگ بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ تقریباً 200 سال تک رہی۔ پھر 586 سے 787 قبل مسیح میں آخری بادشاہ نے بابل کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ بابل والوں نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا اور مسجد اقصیٰ کو تباہ کر دیا۔ پھر فارسیوں نے بابل کو شکست دی اور عبادت گاہ کی دوبارہ تعمیر کی کوشش شروع ہوئی، مگر آنے والے دور میں مسجد اقصیٰ کئی بار ٹوٹی اور کئی بار بنی۔ 315 سے لے کر 325 قبل مسیح کے درمیان جب رومی بادشاہ نے عیسائیت قبول کی تو مسجد اقصیٰ کی نہ رومی حکومت میں کوئی اہمیت رہی اور نہ ان لوگوں کے دلوں میں، بلکہ یہ جگہ شہر کا کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ بن گئی۔ اس حالت میں مسجد اقصیٰ کئی صدیوں تک رہی، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس مقام کی روحانیت کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ آپ کے عظیم صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو آزاد کرایا۔ مسجد اقصیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت خاص اور یادگار حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ اس مسجد کا تعلق ان تمام انبیاء کرام سے تھا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی تعلق تھا۔ آپ نے سکھایا کہ
کہ اسلام ایک مکمل نظام اور دین ہے۔ یہ توحید کا وہی پیغام ہے جو تمام انبیاء نے دیا، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ ان سب انبیاء کی زندگیوں میں ایک خاص مقام رکھتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہجری یعنی 623 سے 624 تک مسجد اقصیٰ کو اپنا قبلہ رکھا۔ تاہم مسجد اقصیٰ کی زندگی میں سب سے اہم اور یادگار واقعہ معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مسجد اقصیٰ کی سب سے اہم وجہ جو اسے یادگار بناتی ہے وہ اسراء اور معراج کا سفر ہے۔ جس رات کو اسراء ہوا اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی زیارت کی اور پھر وہیں مقدس جگہ پر آرام فرمایا، اور پھر اسی رات جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یروشلم تک کا سفر کروایا اور پھر وہیں سے آسمانوں کی سیر یعنی معراج کی شروعات ہوئی۔ حدیث کی کتابوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سفر ایک ایسا روحانی کرشمہ تھا جو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جگایا، براق کے پاس لے کے براق پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یروشلم کا سفر شروع۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جو تقریباً 40 دنوں میں مکمل ہوتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک رات میں مکمل کیا۔ یروشلم پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، پھر آپ معراج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے کے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 637 سے 638 عیسوی میں یروشلم کو فتح کیا۔ آپ کے ہمراہ 40,000 صحابہ تھے۔ عیسائی قیادت نے آپ سے معاہدہ کیا کہ شہر کے لوگوں کی جان، مال اور عبادت کی حفاظت کی جائے گی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں صرف کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے صفائی اور تعمیر کی ذمہ داری سنبھالی۔ 691 عیسوی میں عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی چھت کی تعمیر کروائی، جسے آج ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے۔ 1999 میں صلیبیوں نے مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا۔ تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک تھا جب انہوں نے یروشلم میں داخل ہو کر قتل عام کیا، اور 1187 میں عظیم رہنما سلطان ایوب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسجد دوبارہ حاصل کی گئی۔ انہوں نے کسی بھی شہری یا سپاہی کو نقصان نہ پہنچایا بلکہ مسجد کو خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور عطر چھڑکا۔ یوں 8 صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی جو علم، امن اور عدل کا زمانہ تھا، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ کے تحت مسجد اقصیٰ کا احترام برقرار رہا۔ مسلمانوں کے انتظام کے تحت عیسائی، یہودی اور اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل رہی۔ پھر یورپ میں ایک تحریک اٹھی جس کا مقصد فلسطینیوں پر یہودی ریاست کا قیام تھا اور اسے برطانوی حکومت کی کھلی حمایت حاصل تھی۔ 1917 میں پہلے جنگ عظیم کے دوران برطانوی فوج نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت فلسطینیوں کی 90% آبادی مسلمان تھی اور صرف 5% فلسطینی تھے، باقی سب یورپ سے آئے ہوئے تھے۔ 1924 میں فرانس اور اردن نے مسجد اقصیٰ کی نگہبانی سنبھال لی۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطینیوں کو تقسیم کرنے کا منصوبہ دیا جس میں یہودیوں کو 54% زمین دینے کی تجویز تھی جبکہ ان کے پاس صرف 6% زمین تھی۔ 1948 میں جنگ اور قتل عام کے بعد اسرائیل نے 78% فلسطینی زمین پر قبضہ کر لیا اور یروشلم کا 85% حصہ ہتھیار لیا۔ 1966 میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی غیر قانونی قبضہ کر لیا۔ 1979 میں مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی گئی جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بنوایا ہوا خوبصورت ممبر جل کر خاک ہو گیا۔ اس کی مرمت میں 20 سال لگ گئے۔ سن 2000 میں آئریل شیرون نے 1000 سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ مسجد میں داخل ہو کر آتش انگیزی کی جس کے بعد دوسری انتفاضہ کا آغاز ہوا۔ سن 2013 میں اردن کے شاہ عبداللہ اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر نے معاہدہ کیا کہ اردن مسجد اقصیٰ کا نگران ہوگا۔ سن 2014 میں اسرائیلی حکومت نے پہلی بار 668 سال بعد مسجد اقصیٰ کو بند کیا جس پر مسلمان
مسلمان دنیا میں شدید رد عمل ہوا۔ پیارے ناظرین، آج بھی مسجد اقصیٰ کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہے، لیکن ان صداؤں میں ایک درد چھپا ہوا ہے، اس قوم کا درد جو روز اپنے پیاروں کو کھوتی ہے، جن کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں اور اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں جو برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ مسجد اقصیٰ صرف ایک عمارت نہیں، یہ امت کا دل ہے، اور جب یہ دل زخمی ہوتا ہے تو پوری امت تڑپتی ہے۔ آئے ہم اس مسجد کے لیے کھڑے ہوں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے حضور شرمندہ نہ ہوں۔ اے اللہ، مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ظالموں کا ظلم ختم فرما اور حق کو بلند فرما، انہیں آزادی، امن اور پرسکون زندگی عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔